Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Farah Waleed and you are watching my channel Farah Waleed Vlog. Today I will tell you the second part of Wrong Number की दिलचीर कहानी. फर्स्ट पार्ट जो मैंने छोड़ा था वो यहाँ पे छोड़ा था कि वो उस लड़के के साथ वो जो बच्ची होती है मौलवी साहब की. एक्चुअली मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये स्टोरी एक्चुअली है किसकी. ये स्टोरी हमारे नेबर्स की है. मौलवी साहब की बेटी है, मैं उनका नाम नहीं आपको बता सकती. मौलवी साहब के घर का ये वाक़या है. हमारे बिल्कुल साथ पड़ोस में हमारे घर है, उनका वाक़या है ये. तो मौलवी साहब की वो बेटी है. फर्स्ट स्टेप में आपको मैंने बताया कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम ऐसे ही मैं आपको फ़र्ज़न बता रही हूँ कि उसका नाम आप लगा लें कि सोबिया नाम है उसका. तो वो उस लड़के के साथ भाग गई है. उस लड़के का नाम हमें नहीं मालूम. उस लड़के के साथ मोबाइल पे वो बातचीत करती है, मोबाइल पे दोस्ती होती है, प्यार मोहब्बत के दावे निकाह के दावे होते हैं. वो उसकी बातों में आके घर से भाग जाती है. वो उसके साथ भाग जाती है. तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का उसको ले तो जाता है, वो लेकर जाता है उसको अपने किसी दोस्त के घर. तो वहाँ वो उसको ये बताता है कि ये हमारे रिश्तेदार की, मेरे किसी और रिश्तेदार की बीवी है, तो इसका शौहर मर गया है, तो इसलिए इसको मैं ले आया हूँ, इसको मैंने ही संभालना है. तो उसके साथ वो निकाह नहीं करता. सोबिया के साथ वो लड़का निकाह नहीं करता. वो उसको बिना निकाह के अपने साथ 2 महीने तक रखता है. उसके बाद वो अपने किसी और दोस्त को सारा मामला बताता है कि मैं इसके साथ निकाह नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ना आईडी कार्ड है, ना इसकी एज है इतनी. तो मेरा निकाह, मैंने कोशिश की, मेरा निकाह नहीं हो सकता. लेकिन अब मैं इस लड़की से अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ. मैं इसको कहाँ रखूँ? ना अपने घर जा सकता हूँ, ना इसको कहीं लेकर जा सकता हूँ. तो वो अपने दोस्त को, उसका दोस्त वो उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा. 40,000 वो उसको देता है. उसको कहता है 40,000 में तुम ये लड़की मुझे सेल कर दो, मैं जानूँ और मेरा काम जाने. वो 40,000 में सोबिया को अपने दोस्त के हाथ सेल कर देता है, बेच देता है. अंजाम बहुत बुरा होता है भाग से भागने वाली लड़कियों का. लेकिन अक्सर लड़कियां मोहब्बत में, प्यार में झूठे दावे के अंदर आ जाती हैं और फिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती हैं. अपने साथ साथ अपने माँ बाप और बहन भाइयों की इज़्ज़त को भी तबाह कर देती हैं. तो वो 40,000 में जिसने वो रात को सोए सोए उसके पास से उठ के वो लड़का फ़रार हो जाता है. सोबिया के पास से वो लड़का जब फ़रार हो जाता है, जब सुबह सोबिया की आंख खुलती है, वो महसूस करती है कि पूरे घर में देखती है लोगों से, जिनके घर में वो रह रही थी, उस लड़के के घर में जिसने उसे 40,000 में ख़रीद लिया, उस घर में रह रही थी. वो पूछती है कि जी, मतलब वो लड़के का नाम लेके कहती है कि वो कहाँ चला गया है. तो वो लड़का उसे सच्चाई बता देता है कि उस लड़के ने मुझे 40,000 में आपको बेच दिया है और वो यहाँ से चला गया है और मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है. सोबिया अपने कमरे में बैठ के, उस जिस कमरे में वो रहती है वहाँ बैठ के बहुत रोती है, बहुत रोती है, इतना रोती है धाड़े मार मार के. और उस लड़के से कहती है कि आपने मुझे ख़रीदा है, यानी कि आप जो चाहें मेरे साथ आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह ज़्यादती नहीं करें. अगर आप अल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दे, आप मुझ पर रहम करें, तो आप मुझसे निकाह कर लें. वो लड़के से कहती है. तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी लड़का इतना बेवकूफ़ तो होता नहीं है कि इस्तेमाल शुदा लड़की के साथ निकाह कर लेता है. लिहाजा वो उसको साफ अल्फाज में बता देता है कि मैंने तुमसे निकाह करने के लिए तुम्हें नहीं ख़रीदा है. कुछ दिन मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, खिलाऊँ पिलाऊँगा, तो उसके बाद देखेंगे अब क्या करना है. उसके साथ वो उसको चुप करवाता है, उसको खाना पीना देता है, खिलाता पिलाता है. अपने घर वालों से भी कहता है कि इसके साथ नेक सलूक करें, ये घर से भाग कर आई है. उन्हें वो सच्चाई बता देता है. तो उस लड़की की माँ उस लड़के से कहती है कि इस बच्ची को जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, लेकिन मैं अपने घर में इसको नहीं रख सकती, लोग बातें बनाएंगे और मेरे घर की इज़्ज़त भी ख़राब होगी. तो उस लड़की को ना होटल में ले जाता है, होटल में उसका कमरा ले देता है और पूरा 1 हफ़्ता वो उसको वहाँ पे रखता है. और उसके साथ भी वो दोस्ती कर लेती है वो लड़की. उस लड़के के साथ भी देखें ज़रा, उस लड़के के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, खाना पीना घूमना फिरना चलता है 1 हफ़्ते तक. तो 1 हफ़्ते बाद वो लड़का आगे से क्या करता है कि वो लड़का आगे से किसी और को प्रेफर करता है कि मेरे पास एक लड़की है, कम सन है और ख़ूबसूरत भी है, जवान भी है, तो आप मुझसे वो कितने में लोगे. तो वो आगे से उस लड़की को 50,000 में सेल कर देता है किसी अमीर तरीन इंसान को जो कि एजिड होता है.
تو وہ اس کو جب سیل کر دیتا ہے اس کے آگے، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسی ہوٹل والے روم میں اس ہوٹل کا بل پے کر کے سارا، تو وہاں سے وہ چلا جاتا ہے لڑکا، اور وہ آدمی جب اس لڑکی کو لینے آتا ہے وہ روتی ہے، چلاتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کون ہیں، آپ اس لڑکے کو بلائیں۔ لیکن وہ آدمی اس نے اس کے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا، کوئی بات نہیں مانتا، اور اس لڑکی سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں شور شرابہ کیا، کوئی آواز کی، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ لڑکی بہت رو رہی ہوتی ہے اور بیچاری ایک دم روتے روتے اس کی آواز مدھم ہو جاتی ہے رو رو کر، اور وہ اللہ کے واسطے دیتی ہے اس انسان کو بھی، پر وہ بزرگ انسان اس کی ایک نہیں سنتا۔ جبکہ انسان کو کم سے کم یہ تو سوچ لینا چاہیے، چاہے مرد بھی ہے، بے شک اس لڑکی نے غلطی کی، گھر سے نکل آئی بنا سوچے سمجھے، کسی پہ بھی اعتبار کر لیا، تو آگے سے جن کے ہاتھے وہ چڑھتی ہے ان کے اندر بھی خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ چلو اگر وہ لڑکی ہے ہمارے ہاتھے آ گئی ہے، مجھ سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، وہ یہاں کس طرح آ گئی، تو وہ جو بزرگ انسان ہوتا ہے وہ اس کو ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے 50,000 میں، لیکن اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں اور تمہیں تمہارے گھر والوں تک پہنچا دوں، لیکن تم نے سب کچھ سچ سچ بتانا ہے کہ تم یہاں کس طرح سے آئی ہو، کیسے آئی ہو۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی روتے روتے اللہ کا واسطہ دیتے دیتے وہ کہتی ہے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، لیکن آپ مجھے میرے گھر تک واپس پہنچا دیں۔ تو وہ جیسے ہی کیمرہ آن کرتا ہے، وہ سٹارٹ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کو پوچھتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ آئی ہو۔ پہلے جو اس کا بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ وہ سب سے پہلے گھر سے بھاگی تھی، اس کا نام تھا عمران۔ اس نے اس آدمی کو بتایا کہ جب میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی وہ عمران نامی لڑکا تھا، اس نے 2 مہینے مجھے اپنے دوست کے گھر میں رکھا، یہ کہہ کر کہ میں اس کے رشتہ دار ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے اور میری کوئی اور سہارا نہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر اس نے مجھے 2 مہینے تک استعمال کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے جس گھر میں رہتی تھی اپنے اس دوست کو 40,000 میں مجھے فروخت کر کے، اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ جس نے مجھے خریدا اس لڑکے کا نام ایان تھا، ایان۔ پہلے لڑکے کا نام عمران تھا اور اس کے دوست کا نام ایان تھا، جس نے اس کو 40,000 میں خرید لیا تھا۔ تو آگے سے مجھے جس لڑکے نے مجھے خریدا تھا 40,000 میں، ایان نے، وہ 1 ہفتے تک مجھے اس ہوٹل میں اس نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے، اس بچی کو یہاں سے جہاں مرضی لے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے مجھے آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے ہاتھ مجھے اس نے کتنے میں بیچا ہے، تو اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی ساری بات سنتا ہے، وہ انسان، وہ بزرگ آدمی، وہ ایجڈ آدمی ہے، وہ لڑکا نہیں ہے، وہ ایک آدمی ہے۔ وہ اس کی ساری بات سن کر وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی بھی باتوں میں آ کر، کیا تم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ جب میں گھر سے نکل جاؤں گی، میرا باپ مولوی ہے، عالم دین ہے، تو وہ اس کی عزت پہ، جو میرے بھائی بہنیں ہیں ان کی عزت پہ کیا فرق پڑے گا، یا میں جس کے ساتھ جا رہی ہوں میرے ساتھ وہ آگے کیسا سلوک کرے گا، کیا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تھا؟ وہ لڑکی بس روتی جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے کچھ نہیں بتانا، نہ کچھ سننا ہے، اور آپ مجھے میرے گھر پر چھوڑ دیں۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کے گھر میں کسی افراد کا نمبر ہے، وہ اس سے اس کے والد صاحب کا نمبر لیتا ہے، تو والد صاحب سے وہ کال کر کے اس کے سامنے اسپیکر آن کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی میں فلانا، میں اس کو یہ نہیں بتاتا میں کون ہوں کون نہیں، وہ کہتا ہے کہ جی آپ مولوی صاحب ہیں، یہ نام ہے آپ کا، وہ کہتا ہے جی میں ہی ہوں، فرمائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی میرے پاس ہے۔ تو جیسے ہی اس کا باپ یہ سنتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، وہ فون کٹ کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں ایسی بچیوں کی گنجائش نہ اس کے مائکے میں رہتی ہے، اور جن کے ساتھ بھاگتی ہے وہ تو بالکل اس کی عزت نہ کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کی عزت نہیں کی وہ ہمارے ساتھ کیا رہے گی۔ تو اس طرح وہ آدمی اس کو دوبارہ کہتا ہے کہ کسی اور کا نمبر ہے جو آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکے، وہ کہتی ہے مجھے اور کسی کا بھی نمبر یاد نہیں۔ تو آدمی اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھر کا ایڈریس ہے، وہ کہتی ہے ہاں۔ وہ اس کو اس کے گھر کا ایڈریس، اپنے گھر کا ایڈریس دیتی ہے، اور وہ انسان، وہ اتنا اچھا نرم دل انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کو لے جاتا ہے اس کے گھر۔ جیسے ہی دروازہ بجاتا ہے تو اس کا ایک بھائی باہر نکلتا ہے،
جب وہ بھائی اس لڑکی کو اپنی بہن کو دیکھتا ہے نا تو وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے گن لے کر آتا ہے اور ایٹ اے ٹائم بنا سوچے سمجھے بنا کچھ جانے اس لڑکی کو گولیاں مار کے مار ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے اسے اسی وقت، اس کے منہ پہ بدن پہ گولیاں مار کے اس کو مار دیتا ہے۔ اور وہ جو بزرگ آدمی جو اس کو لے کر آیا تھا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے فوراً سے، اس کو کہتا ہے کہ رکے، میں وہ نہیں ہوں جس نے آپ کی بہن کو گھر سے لے کر گیا ہے، میں وہ ہوں جو آپ کی بہن کو آپ کے گھر تک لے کر آیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کرنا تھا، ورنہ میں کبھی اس کو یہاں لے کر نہیں آتا، اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتا۔ یہ کہہ کر وہ ڈر کر آدمی وہاں سے چلا گیا، اور بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پورے معاشرے میں ان کا گھر بدنام ہو گیا، اور یہ بات پھیل گئی جی کہ بچی گھر سے بھاگی تھی اور غیرت میں آ کے بھائی نے اس کو گولیاں مار دی اور وہ مر گئی۔ میری تمام بہنوں بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا کسی پہ بھی اعتبار نہیں کیا کریں، کسی کی باتوں میں نہیں آیا کریں، کسی بھی بوائے فرینڈ جو آپ سے یہ تک کہے نا کہ میں آپ کے گھر میں رشتہ بھیجوں گا، یہ رشتہ بھیج دیا، یہ کروں گا، وہ نو، اپنی ویڈیوز پکچرز کسی کو کچھ سینڈ نہیں کریں، اپنا فیس نہیں دکھائیں، اپنی بات نہیں، کسی سے بات نہیں کریں، اپنا اور اپنے گھر کی عزت کو آپ نے خود ہی سنبھالنا ہے۔ آج کل کے لوگ آپ لوگ کو نوچ کھائیں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح کی بچیوں کو اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ خدارا اپنی بہنوں بیٹیوں کا بھی آپ لوگ خاص خیال کریں، آپ اس بات کا بھی خاص خیال کریں کہ جو بچیاں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کا مائنڈ کس طرح کا ہے، ان کا نیچر کس طرح کا ہے، اپنے گھر کی یہ بات بھی آپ لوگ ضرور احتیاط کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ لائک اور شیئر